السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ صدر محترم، علماء عظام، اس پنکھے کو بند ہی رہنے دیجیے، اس پنکھے کو بند ہی رہنے دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہالیان مانک مزرعہ کا اور تمام اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں کا، اور خاص طور پر اس مدرسے کے ناظم حضرت قاری عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے تمام مدرسین، اراکین، منتظمین کا، کہ آپ حضرات نے اپنے اس مدرسے کے اس عظیم اجلاس میں مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو بھی شرکت کی سعادت سے نوازا، اور اپنی خوش نصیبیوں میں مجھ جیسے ایک بد نصیب کو بھی شریک کر لیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر میں نہ آتا تب بھی آپ کا جلسہ کامیاب ہو جاتا۔ آپ کی تشنگی کو سیرابی میں بدلنے کے لیے علماء کی ایک عظیم جماعت آپ کے پاس موجود تھی، مگر یہ تو آپ حضرات کا احسان ہے کہ ان عظیم علماء کے درمیان مجھ جیسے تہی دامن عالم کو بھی آپ نے ان سعادتوں میں شرکت کا موقع دے کر اس سعادت کو، ان خوش بختیوں میں اپنا حصے دار بنا لیا۔ اس کے لیے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں۔ میرے پیاروں، یہ محفل جس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی محفل نہیں، بہت عظیم اور عظیم سے عظیم تر ہے یہ محفل۔ آپ اس محفل کو ایسا ویسا نہ سمجھیں، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت، اس محفل کا انتساب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس محفل کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے، جس انسان کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے، یاد رکھو وہ اسی کا والا کہلاتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں الیکشن ہوا، آپ نے اس الیکشن کا منظر دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ دیکھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بھگوان پور میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، دور تک مائک، ڈائس، نیتا، بھاشن، جے جے کار، ترنگا جھنڈا، پنجے کا نشان۔ میں نے کہا قاری نذیر صاحب، یہ آپ کے بھگوان پور میں کیسا جلسہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مولانا گھر چلیے، چائے چوئی پیئیں گے، یہ کانگریسیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہی جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں آگے چھٹمل پور پہنچا، وہاں بھی ایک ایسے ہی جلسہ ہو رہا تھا، مائک، ڈائس، نیتا، دور تک انسانوں کا سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، مگر ذرا سا فرق تھا، ترنگے نشان کی بجائے دو چھٹانک کے کپڑے پر 25-30 کلو کی سائیکل لہرا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسا جلسہ ہے؟ حضرت مولانا سالم صاحب، اسلم صاحب دامت برکاتہم نے کہا مولانا اندر مدرسے میں چلو، یہ سپاہیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، سماجوادی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں گاگا لیری پہنچا تو وہاں بھی جلسہ ہو رہا تھا، مگر وہاں دیکھ کے عجیب حال ہوا کہ دو چھٹانک کے ہاتھ
کپڑے پر تقریباً 2 ٹن کا ہاتھی لٹک رہا تھا. میں نے کہا یہ کیسا جلسہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ باسپا کا جلسہ ہو رہا ہے، بہوجن سماج پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے. میں ناگل پہنچا تو دور تک بھگوا جھنڈے، بھگوا کپڑے، تلک دھاری، جے شری رام کے نعرے. میں نے کہا کمبھ کا میلہ تو ہریدوار میں لگ رہا ہے، یہاں اس کی برانچ قائم ہو گئی ہے کیا؟ کہنے لگے یہ کمبھ کا میلہ نہیں ہے، یہ بھاجپائیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، بی جے پی والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. تو ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. کون کانگریس آئی ہے، کون جائی ہے، کون جنتا ہے، کون بانج ہے، کون سپا ہے، کون باسپا ہے، کون بھاجپا ہے، کون بھاگجا ہے. مجھے تو بتانا صرف یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے جلسے میں جا کر بیٹھ گئے، آپ جس پارٹی کے جلسے میں جا کر پہنچ گئے، آپ جس پارٹی کے شامیانے میں جا کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے آپ کو اسی پارٹی کا کہا، اسی پارٹی کا سمجھا، اسی پارٹی کا کہہ کے پکارا. او میرے پیاروں، تم کانگریس کے جلسے میں پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کانگریسی بیٹھے ہوئے ہیں. تم سپا باسپا کے جلسے میں پہنچ گئے، لوگوں نے کہا سپائی اور باسپائی بیٹھے ہوئے ہیں. تم بی جے پی کے جلسے میں پہنچ گئے، لوگوں نے کہا ایڈوانیوں، اٹل کے ہم خیال بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتاؤ میرے پیاروں، آج تم کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آج تم کس کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آج کی شام کس کے نام ہے؟ آج کی تقریر کا عنوان کون ہے؟ آج کی شام ہے سیرت رسول انام کے نام. آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول انام. تو جب کانگریس کے جلسے میں جا کر تم کانگریس کہلائے جا سکتے ہو، بی جے پی کے جلسے میں جا کر بھاجپائی کہلائے جا سکتے ہو، تو مجھے بھی اجازت دو کہ آج تم اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے تم سب کے سب اللہ والے بھی ہو اور رسول اللہ والے بھی ہو. تو جس محفل میں پہنچ کر انسان اللہ والا کہلائے، اللہ والا سمجھا جائے، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس محفل سے زیادہ عظیم کوئی محفل ہو سکتی ہے؟ اور اس عظیم اور عظمت بھری محفل میں آپ نے مجھے بھی حصے دار فرما لیا. اس کے لیے میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسو کے بخدمت گزاشتش. احسان نہ جتا کہ تو مانک مزرعہ میں تقریر کرنے آ گیا ہے، بلکہ احسان مانک مزرعہ والوں کا کہ اس نے تجھے بھی بلا لیا ہے. اگر تجھے نہ بلاتے تو ان کا جلسہ تو ہو جاتا، تو محروم رہ جاتا. اس لیے میرے اوپر تو واجب ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ بھگوان پور والے تھے، آپ سکیرے والے تھے، آپ فلاں گاؤں والے تھے، آپ فلاں گاؤں والے تھے. خدا کی قسم اس جلسے میں آپ کو بلا کر بھگوان پور والے ہوں گے، سکیڑے والے ہوں گے. اس وقت آپ کو ان مانک مزرے والوں نے، قاری عبدالشکور والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر بلا کر اللہ والا اور رسول اللہ والا بنا دیا. اس لیے آپ پر بھی شکر واجب ہے کہ آپ ان حضرات کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اتنی عظیم نسبت عطا کر دی کہ جس سے بڑی اور عظیم نسبت نہ ہو سکتی ہے، اور نہ خدا کی قسم اس سے بڑی عظیم نسبت کوئی ہے. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ انسان کی جس جیسی نسبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی ہوا کرتا ہے. میں مارکیٹ پہنچا، 5 میٹر کپڑا لے کر آیا، 6 میٹر کپڑا لے کر آیا. کیا میٹر کپڑا لایا بھائی؟ بولنا منع ہے، میری تقریر میں بولنا منع نہیں، چاہے جتنا بول. کیا میٹر کپڑا لے کر آیا؟ 6. 4 میٹر کا میں نے سلوا دیا اپنی بیوی کو سوٹ، 1 میٹر کا سلوا دیا اپنی بچی کو فراق. بیوی نے پہنا، بچی نے پہنا، پہنتے پہنتے میلا ہو گیا، دھو لیا، پھر پہن لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا، پھر میل لیا، پھر میلا ہوا، پھر دھو لیا. مگر کب تک؟
صابن کی، ضربوں کی کب تک برداشت کرتا؟ پھٹ گیا، بوسیدہ ہو گیا، پاریدہ ہو گیا، ناقابل پوشش ہو گیا۔ وہ کپڑا جو کل جسم کی زینت تھا، پھٹ جانے کے بعد اسی کپڑے سے ناک پوچھی اور پھینک دیا، بچے کی ٹٹی صاف کی اور پھینک دیا، برتن کی چکنائی صاف کی اور پھینک دیا، جوتے کا گرد صاف کیا اور پھینک دیا۔ وہ کپڑا جو کل جسم کی زینت تھا، وہ ذلت کی مختلف منزلوں اور صورتوں کو طے کرتا ہوا کوڑے دان اور کوڑی کی نظر ہو گیا۔ لیکن وہی 1 میٹر کپڑا جو میرے پاس بچا ہوا تھا، میں نے اس 1 میٹر کپڑے کا کلام اللہ کا جزدان سلوا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیاروں، یہ 1 میٹر کپڑا جس کا میں نے جزدان سلوایا ہے، یہ بھی اسی تھان کا ہے، اسی دکان کا ہے، اسی تانے بانے کا ہے، اسی قیمت کا ہے۔ مگر یہ کلام اللہ کا جزدان اگر پھٹ گیا، بوسیدہ ہو گیا، پاریدہ ہو گیا، تو جس کے سینے میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے، خدا را بتاؤ کیا کلام اللہ کی جزدان کو پھٹ جانے کے بعد کوڑی پہ نہیں کوئی زمین میں بھی گرانا گوارا کرے گا؟ پیروں کے نیچے پھینک سکے گا؟ ناک صاف کر سکے گا؟ کیوں؟ کپڑا تو یہ بھی اسی تھان کا ہے، کپڑا تو یہ بھی اسی دکان کا ہے، کپڑا تو یہ بھی اسی تانے بانے کا ہے، مگر یہ وہ خوش نصیب کپڑا ہے جو ایک مدت تک خدائے پاک کی پاک کتاب سے جڑا رہا ہے، قرآن والا کہلایا ہے، قرآن سے منسوب رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کپڑے کو بھی وہ پاکی اور طہارت عطا فرما دی کہ اب اگر یہ کپڑا پھٹ بھی جائے تو کلام اللہ کے ساتھ ہی عزت و عظمت کے ساتھ دفن تو کیا جا سکتا ہے، کوڑی پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ او میرے پیارے، جب کلام اللہ والے کپڑے کو تو دنیا کی گندی کوڑی پہ نہیں ڈال سکتا تو اللہ اور رسول اللہ والے کو اللہ جہنم کی گندی کوڑی میں کیسے ڈال دے گا؟ اتنی عظیم نسبت، اتنا عظیم مقام، اتنا بڑا انعام اللہ نے آپ کو اس محفل میں آنے کی وجہ سے نصیب فرمایا۔ خدا کی قسم عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں آ جاتا ہے، محفل میں آ جاتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا امانت اللہ حد سے آگے نہ بڑھ، اللہ میاں کی جنت کو کباڑ خانہ مت بناوے، کسی کباڑی کی دکان نہ بنا کہ جو بھی اس محفل میں آ گیا وہی جنت کا حقدار ہو گیا۔ عجیب حال ہے، کم سے کم ان بیٹھے ہوئے کو دیکھ لے، ان میں کچھ 8 کے، کچھ کھاٹ کے، کچھ 360 کے، کچھ اونے، کچھ پونے، کچھ سپاچٹ، اور جنت میں چلے جائیں گے جھٹا پٹ۔ ایسی عجیب جنت ہو گئی اللہ میاں کی کہ جو بھی اس محفل میں آ گیا وہ سب جنت میں۔ کم سے کم محفل والوں کا تو اندازہ لگا لے تو کون کیا کیا ہے اس حال میں۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ایک کاشتکار کے یہاں گیہوں کا غلہ پڑا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے، بیوپاری سے سودا ہو رہا ہے 500 روپے کونٹل کے حساب سے، بیانہ دے دیا گیا ہے۔ اگلے روز تو ترازو اور دھڑا لے کر آیا اور اس نے تولنا شروع کیا تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس وقت اس نے پڑلا گیہوں کے ڈھیر میں لگایا تو ان گیہوں کے ساتھ کچھ کوڑا بھی چڑھ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو کچھ گڈارے بھی تھیں، میں نے اور غور سے دیکھا تو کچھ سرسلیاں بھی تھیں، میں نے کچھ اور غور سے دیکھا تو کنکریاں بھی تھیں، میں نے کچھ اور غور سے دیکھا تو دھول بھی تھی۔ میں کھڑا ہوا سوچتا رہا، اے میرے اللہ، سودا تو گیہوں کا ہوا تھا، گنڈار 500 تو 500، کوئی 500 روپے دے کر کے گھر کی صفائی بھی نہیں کر سکتا۔ اے میرے رب، کوڑا 500 روپے کنٹل کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو روزانہ جھاڑو دے کر گھر سے صاف کر کے کوڑی میں پھینکا جاتا ہے۔ میں نے کہا الہ، یہ کرکٹ، یہ کنکریٹ، یہ رونا 500 روپے کنٹل میں تل رہا ہے۔ آواز آئی امانت اللہ، اگر یہ چیزیں گیہوں سے الگ ہوتی تو ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن قیمتی چیز میں شامل ہو جانے سے اللہ نے اس کی قیمت بھی قیمتی کر دی۔ خدا کی قسم میرے پیاروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، مگر کیا تعجب ہے کہ ان جیسے صلحاء کے ساتھ دل مل جانے کی وجہ سے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جانے کی وجہ سے جب اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے تو ان کے ساتھ کوڑے کرکٹ کے طور پر مجھے بھی شامل فرما لے۔
جب اپنی رحمت کے ترازو میں اپنے نیک بندوں کو تولے تو ان کے ساتھ ان میں رل مل جانے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی اسی قیمت میں تول ڈالے، اللہ مجھے بھی اسی قیمت میں نواز لے، یہ اللہ کی رحمت سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے اوپر بھی شکر واجب ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، اور آپ کے اوپر بھی شکر واجب ہے کہ آپ ان اہل مدرسہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں نے آپ حضرات چونکہ کئی مقررین کی تقریریں سن چکے، بچوں کے مکالمات سنے، نعتیں سنی، نظمیں سنی، اور آپ نے مدرسہ رحمت العلوم کے بچوں کے مکالمات تقریریں سن کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اس مدرسے میں آپ کے بچوں کے اندر جوہر علم پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اساتذہ کرام نے کیا کیا فشانیاں کی ہیں، یہ آپ نے اندازہ لگا لیا۔ اکابر علماء کی تقریریں بھی سن لی، اب کسی مزید پیوندکاری کی ضرورت نہیں، آپ کا ظرف بھی اتنا وسیع نہیں کہ اس میں اتنا بھرا جائے۔ میں نے ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن عظیم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ چھوٹی سی آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مختصر سے وقت میں صرف چند باتیں اس آیت سے متعلق آپ سے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور دو ٹوک انداز میں پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، او دنیا کے انسانوں کان کھول کر سن لو، تم نے اپنی زندگی کو اب تک جس راہ پہ گزارا سو گزارا، تم نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اب تک جو راہ منتخب کی سو کی، تم جس ڈگر پہ چلے سو چلے، لیکن اب کان کھول کے سن لو کہ ہم نے تمہاری دنیاوی رہنمائی اور اخروی نجات کے لیے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمہاری دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات اگر کسی راہ کے چلنے میں ہے تو وہ راہ صرف راہ مصطفیٰ ہے۔ اگر تم کسی منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہو تو اس منزل تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ نمونے کے معنی جانتے ہو؟ ایک مثال سمجھ لو۔ بھگوان پور میں عبدالستار کے پاس میں پہنچا اور میں نے کرتے پاجامے کا اس کو کپڑا دیا اور کہا بھیا اس کا کرتا سلنا ہے 17 انچ کا نیچا، کھلی آستینیں، ناخونی کٹ گلا اور مغلئی پاجامہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لکھ لیا، ناپ تول کر لی اور مجھ سے کپڑا لے کے رکھ لیا۔ میں نے کہا کب آؤں؟ کہنے لگا میں 8 دن کے بعد پہنچا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس نے سی کر کریس کر کے کپڑے تیار رکھے تھے، کاغذ میں لپیٹ کر باندھ رکھے تھے، میرے حوالے کر دیے۔ خدا را بتاؤ میرے پیاروں، کیا میں اسی وقت ان کپڑوں کو وہیں کھول کر دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ ارے بولو، دیکھوں گا کہ نہیں؟ کیا دیکھوں گا؟ میں نے جو آرڈر دیا تھا، جو ناپ بتایا تھا، جو نمونہ دیا تھا، یہ کپڑے عین اسی نمونے کے مطابق ہیں یا نہیں؟ میں نے کھول کر دیکھا تو 17 انچ کے نیچے کلیو دار، کھلی آستینیں، ناخونی گلا، مغلئی کٹ پاجامہ۔ ایمانداری سے بتاؤ میں شکریہ ادا کروں گا کہ نہیں؟ اس کی پوری محنت دوں گا کہ نہیں؟ اور دوبارہ سلواؤں گا تو پھر اسی کے پاس جاؤں گا یا نہیں؟ لیکن اس کے برخلاف میں نے کہا تھا کلیو دار کرتے کو اس نے سی دیا کھنا کٹ، میں نے کہا تھا مغلئی کو اس نے سی دیا علی گڑھ کٹ۔ بولو میں شکریہ ادا کروں گا یا ہو جائے گی کھٹ پٹ؟ ہو جائے کھٹ پٹ یا نہیں؟ کپڑا فوراً اس کے منہ پر مار دوں گا، نہیں چاہیے مجھے یہ کپڑا، تو نے تو میرا کپڑا بگاڑ دیا، مجھے قیمت چاہیے، یہ کپڑا تو رکھ، کچھ بھی کر، مجھے صرف قیمت چاہیے۔ سینکڑوں صلوات سناؤں گا، کالی پیلی آنکھیں نکالوں گا۔ او میرے پیاروں، بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ جب ہماری زندگی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور ہماری زندگی کے اعمال دفتر میں
لپٹ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو اپنے نبی کے نمونے کے مطابق جانچے گا، پرکھے گا، ناپے گا، تولے گا۔ یاد رکھو اگر ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوئے تو ارشاد ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف۔ نہیں میں نہیں جا رہا، ڈر لگ رہا۔ کیوں ڈر لگ رہا؟ ارے وہ تو تجھ سے راضی ہے، اور ایسا راضی ہے کہ تجھے بھی راضی کر دے گا۔ چل میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آرام فرما لے۔ تے نے میرا دل خوش کر دیا، تو نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا۔ لیکن یاد رکھو اگر ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف نکلے تو سحقن فسحقن کے دھکے دے کر کے مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا دور ہو جا کمبخت میری نگاہوں کے سامنے سے، تو نے تو میری دی ہوئی زندگی کو برباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حالات ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک قوموں پہ، افرادوں پہ، ملکوں پہ، دنیا پر آتے ہیں، آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالی نے تنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تعریف فرما دی تاکہ نسل انسانی کو جب جہاں جس وقت جس نمونے کی ضرورت پڑے وہ عمل، وہ نمونہ اسے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں مل جائے۔ چنانچہ اگر بچپن گزارنا ہو تو آمنہ کا پیارا پیارا بچہ موجود، اگر تمہیں لڑکپن کی اکیلیاں سیکھنی ہو تو عبد المطلب کے پوتے کا لڑکپن موجود، اگر تمہیں جوانی کی منزلیں طے کرنی ہو تو ابو طالب کے بھتیجے کی پاکیزہ جوانی کے نمونے موجود، اگر تم میں سے کوئی یتیمی سے گزر رہا ہو تو دیکھو عبداللہ کا در یتیم موجود، اگر تمہیں غربت و افلاس کی وجہ سے مزدوری کرنی پڑے تو دیکھو آقا کا مکے کی بکریوں کا مزدوری پہ چرانے کا طریقہ موجود، اگر تمہیں تجارت کرنے کا حوصلہ ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے آقا کا ملک شام میں تجارت کرنے کا رنگ ڈھنگ معلوم، اگر تمہیں شادی کرنی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حفصہ و ام سلمہ کے شوہر کا نمونہ موجود، ارے اگر تمہیں باپ کا رول ادا کرنا ہو تو زینب و رقیہ و کلثوم و فاطمہ کے ابا کا کردار موجود، اگر تمہیں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کرنے ہو تو آقا کا اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کرنے کا طریقہ موجود، اگر کسی کے بیٹا ہو کر انتقال ہو جائے تو آقا کے ہاتھوں پہ ابراہیم کا جنازہ موجود، اگر کسی کی بیٹی کو نکاح کے بعد طلاق لگ جائے تو آقا کی دو بیٹیوں کو طلاق لگنے کا حادثہ موجود، ارے اگر تم غریب ہو تو آقا کے پیٹ پہ دو پتھروں کے نشان موجود، ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہ جلنے کی روایتیں موجود، اور اگر تم امیر ہو تو آقا کے گھر میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود، اگر تم مظلوم ہو تو مکے کا مظلوم اعظم موجود، اور اگر تم قیدی ہو تو شاب ابی طالب میں 30 سال کا قیدی موجود، اگر تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے تو دیکھو آقا کی راہوں میں کانٹوں کا بچھانا موجود، چھتوں سے کوڑے کا ڈالنا موجود، سامنے سے گالیاں اور تالیوں کی گونج موجود، ارے اگر تمہیں وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑے
تو دیکھو مدینے کا مہاجر موجود. اگر تمہیں اپنی دشمنوں سے صلح و آشتی کرنی ہو تو صلح حدیبیہ کی تحریریں موجود, اور اگر اللہ کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کھیلنے ہو تو بدر و احد کے جرنیل اعظم کی ادائیں موجود. اگر تم کسی محاذ پہ شکست کھا جاؤ تو احد میں آقا کے دندان مبارک کی شہادت موجود. اور خدا تمہیں فاتح بنا دے تو دیکھو فاتح مکہ کی شان موجود. ارے اگر تمہیں امامت کرنی ہو تو مسجد نبوی کے امام موجود. اور اگر تمہیں تقریر سیکھنی ہو تو طائف میں پتھروں کی بوچھاروں میں آقا کی تقریر کے نمونے موجود. ارے اگر تم قاضی اور جج ہو تو آقا کا چٹائی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے فیصلوں کے نمونے موجود. اگر تم کاشتکار ہو تو آقا کا خیبر کی زمینوں کے نظم و نسق کا طریقہ معلوم موجود. غرض یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک انسانوں پر جو حالات آتے ہیں, آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے, وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالی نے تنہا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طاری فرما دیے, تاکہ نبی کی امت کو جب جہاں جس وقت جس نمونے کی ضرورت پڑے وہ نمونہ اسے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں مل جائے, کہیں اور نہ جانا پڑے, ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے, اس سے بھیک نہ مانگنی پڑے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے محبوب ایک جہاد سے تشریف لا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ جہاد سے. مسلمان تو لفظ جہاد کہتا ہوا ڈرتا ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, آج نہ کرو کل, کل نہ کرو پر, بغیر جہاد کے تمہاری زندگی نہیں ہے. جہاد مومن کی شان ہے. اللہ کے رسول جہاد سے تشریف لا رہے ہیں. مدینے کا عزم ہے. مدینے پہنچتے پہنچتے شام کا جھکمکا ہو گیا, سورج نے کمندیں ڈال دی. اللہ کے رسول نے اپنے مزاج کے مطابق اعلان کیا, میرے پیاروں, میری آنکھوں کے تاروں, آسمانی ہدایت کے ستاروں, رات ہو چکی ہے, سورج نے کمندیں ڈال دی ہیں, اب ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے, یہیں پڑاؤ ہوگا, خیمے نصب کرو, آرام کرو. صحابہ کرام نے خیمے لگانا شروع کر دیے. اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا, کون ہے جو رات کو ان تھکے ہوئے مجاہدوں کی پہرے داری کرے اور صبح کو یہ نماز فجر کے لیے بیدار کرے؟ حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, لبیک و سعدیک یا حبیب اللہ. اللہ کے محبوب, یہ خدمت مجھے دے دو, یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا کر دو, نیکیاں بٹورنے کا یہ موقع مجھے نصیب کر دو. آقا یہ کام میں کروں گا. صحابہ کرام خیموں میں سو گئے, اللہ کے رسول اللہ کے جلووں میں کھو گئے. رات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی. حضرت بلال نے ڈنڈا لیا, فوج کے چاروں طرف گشت کرنا شروع کر دیا. بلال حبشی فرماتے ہیں رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا, میں فوج کے خیموں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ یکایک میری نگاہ کجاوا بدھی اونٹنی پہ پڑی اور میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا, بلال تو بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا. کیا خیال آیا؟ تو بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا. سونے کا تصور تک نہیں, سونے کا وہم و گمان تک نہیں, سستا لے, ٹانگی سیدھی کر لے, کمر سیدھی کر لے, یہ مقصد تھا. مگر میرے پیاروں, کبھی آدمی سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے, ارے زور سے بولو, کبھی آدمی سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. بڑی ایک آدمی کی آواز نکلی. آپ نے سنا ہوگا ایک باندی کا واقعہ.
جس کا کام یہ تھا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی، جس کا منصب یہ تھا کہ بادشاہ کا بسترا بچھا دیا سمیٹ دیا، بچھا دیا سمیٹ دیا، بچھا دیا سمیٹ دیا، بچھا دیا سمیٹ دیا، شام ہوئی بچھا دیا، صبح ہوئی سمیٹ دیا، وہ اس کا کام ہی یہ تھا۔ ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے اسے خیال آیا کتنا نرم و نازک ہے یہ بستر، کتنا گداز ہے یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو اس پر لیٹ کر، ابھی تو بہت دیر ہے، آج چلو اس پر لیٹ کر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ یہ سوچا اور لیٹ گئی، سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، لیٹتے ہی بادشاہ کا بستر کہاں باندی کو نصیب ہوتا ہے، لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی، ایسی آئی، ایسی آئی، ایسی آئی میرے پیاروں کہ بادشاہ آ گیا اور باندی سوتی رہی۔ بادشاہ نے دیکھا جس باندی کو میرے جوتوں کی چاپ سن کر کے دروازے پہ آ جانا چاہیے تھا، وہ خراٹے لے کر سو رہی اور ہم الو کے پٹھے کھڑے ہیں۔ واہ، غصے میں لال پیلا ہو گیا، کہا جلاد درہ لے کر آؤ۔ تانبے کے پیسوں سے جڑا ہوا درہ جلاد لے کر آیا، سوئی ہوئی باندی پہ پورے زور و طاقت کے ساتھ مارا، باندی چیخی تڑپی اور کھڑی ہو گئی۔ دوسرا درہ مارا، تڑپتی چیختی باندی کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے پھولوں کی کلیاں کھل گئی۔ تیسرا درہ مارا، درے کی گڑگڑاہٹ کو باندی کے قہقہوں نے دبا لیا۔ بادشاہ کے حیرت کی انتہا نہ رہی، میں تو سوچ رہا تھا پہلا درہ کھا کے پیروں میں گر جائے گی، معافی مانگے گی، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرے گی، مگر اس کے جتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، اس کی مسکراہٹیں، اس کی گڑگڑاہٹیں، اس کی سسکیاں مسکراہٹوں میں بدل رہی ہیں۔ اچانک چوٹ لگنے سے اس کے دماغ کی کوئی رگ تو نہیں ہٹ گئی؟ جلاد رک جا، اور باندی کی طرف مخاطب ہو کر کہا باندی دروں کی گڑگڑاہٹ میں تیرے قہقہوں کی وجہ، باندی کہتی ہے بادشاہ دروں کی گڑگڑاہٹ میں میرے قہقہوں کی وجہ نہ پوچھ، اگر میں نے اپنے ہنسنے کا سبب بتا دیا تو تیری زندگی بھر کی مسکراہٹوں کو آگ لگ جائے گی۔ بادشاہ اصرار کرتا ہے، باندی انکار کرتی ہے، بادشاہ مجبور کرتا ہے، باندی اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ اگر میرے ہنسنے کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں کیوں ہنسی ہوں، کس تصور نے مجھے ہنسایا ہے، کس یقین نے گدگدی لی ہے میرے پیارو۔ باندی کہتی ہے اللہ وہ یقین، وہ تصور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ باندی کہتی ہے میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، اور سزا تھوڑے ہی سے سونے کی میں نے اس قدر پائی۔ اے بادشاہ میں کیوں ہنسی ہوں، بروز حشر جس دن حاضری پیش خدا ہوگی، اور جو اس پہ عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہو۔ اے بادشاہ میں تو چند لمحہ سوئی ہوں، چند کوڑوں سے میری سزا کی مکافات ہو جائے گی، لیکن ہنسی اس لیے ہوں کہ کتنا بے وقوف ہے میرا بادشاہ، کتنا احمق ہے میرا شاہ، کہ جس بستر پہ زندگی بھر سوتا چلا آیا ہے اس بستر پہ سونے کی سزا تھوڑے مقرر کیے ہیں، میں سوئی تو مجھے مارا۔ او میرے بادشاہ جب تو اپنے اس بستر پہ سے سوتا ہوا خدا کی بڑی عدالت میں اٹھایا جائے گا اور اس بستر پہ سونے کی سزا کوڑے ہیں تو سوچ تیرے جسم پہ کتنے کوڑے برسیں گے۔ میرے پیاروں باندیوں کا تصور یہ تھا، باندیوں کے ایمان و یقین کا عالم یہ تھا۔ آج ان آزادوں کا پتہ کچھ نہیں، ان کا عالم یہ ہے ہاں دیکھی جائے، رکھ لیجو بڑھاپے میں داڑھی دھوڑی، ابھی کیا رکھ لیجو، لڑکا تو اچھا اور بڈھا سا لگے، ایک اس کے ایمان و یقین کا حضرت بلال حبشی کی نیت کی سونے کی نہیں تھی، ذرا سا سستا لوں ٹیک لگا لوں، مگر ٹیک ایسی لگی ایسی لگی ایسی لگی ایسی لگی مانک مزرا والوں کہ بل لگی رہ گئی۔ سورج نکل آیا اور بلال حبشی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی،
اور خدا کے لیے ذرا جذبات پہ قابو رکھیو، کبھی جوتا لے کے کھڑے ہو جاؤ مجھے مارنے کے لیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، سب سوتے ہیں۔ سورج کی شعاعوں نے رخسار مصطفیٰ کے بوسے لیے، تب اللہ کے رسول کی سورج، نماز، بلال، این البلال، کہاں گیا بلال؟ اسے تو ہم نے نماز کی ڈیوٹی کے لیے بیدار کرنے کی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، سب کی آنکھ لگ گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی۔ تلاش کیا تو دیکھا کہ بلال کجاوا بدھی اونٹنی سے ٹیک لگا کر خراٹوں بھری نیند سو رہے۔ اللہ کے رسول نے شانہ، سورج، نماز، اللہ کے رسول اپنی اس کوتاہی، فریضہ منصبی کی عدم ادائیگی کے احساس میں ڈوب گیا بلال، شرمندگی سے سر جھک گیا بلال کا، اور ہاتھ جوڑ کر یہ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی آقا، مجھے معاف کر دو آقا۔ میرے پیاروں، یہی کمال آدمیت ہے، یہی مانوتا ہے، یہی انسانیت ہے کہ غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو غلطی مان لو، نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے پچھتا لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو آقا۔ فرمایا بلال ایک اونچے سے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، اب نہ یہاں وضو کرو گے بلال، اب نہ یہاں اذان دو گے بلال، اب نہ یہاں ہم نماز ادا کریں گے بلال، بلال اعلان کر دو، چھوڑ دو اس جگہ کو، جس جگہ رہ کر خدا کا فریضہ چھوٹ جائے اب وہ جگہ بندہ مومن کے ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے۔ او محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، او اللہ کے رسول کی تعریفیں سن کر جھوم جھوم کر داد تحسین دینے والوں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ آج ہمارے کتنے فرائض جنگلوں میں چھوٹ رہے ہیں، خدا کے کتنے فرائض اسٹالوں پہ چھوٹ رہے ہیں، خدا کے کتنے احکامات چوپالوں اور بیٹھوں پہ بیٹھ کے چھوٹ رہے ہیں۔ او میرے پیارے، تیرے آقا کا حکم تو یہ تھا، چھوڑ دو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر خدا کا فریضہ چھوٹ جائے، پھر وہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جہاں بگڑتی ہے وہ سدھرتی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جوتا کہاں بنتا ہے؟ تم نہ بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم تھک گئے، میری شرما حضوری کو بیٹھے ہوئے۔ جوتا کہاں بنتا ہے؟ ارے موچی کے یہاں۔ اور بگڑتا کہاں ہے؟ پاؤں میں۔ کپڑا سدھرتا کہاں ہے؟ ٹیلر کے یہاں۔ بگڑتا کہاں ہے؟ بدن پہ۔ ہل بنتا کہاں ہے؟ دکان پہ۔ بگڑتا کہاں ہے؟ کھیت پہ۔ او میرے پیارے، ایمان سے بتا، پیر میں جوتا بگڑا، نیچے کا تلا ٹوٹ گیا، تو موچی کے پاس پہنچا، کہا جی اس میں ذرا کیلے لگا دیجو، وہ کیا کہے گا؟ پہلے پاؤں سے الگ کر دو، جہاں بگڑا ہے وہاں سے جدا کر دو۔ آپ نے کہا میرا جیب پھٹ گئی اندر کی طرح سے سی دیجو، وہ کہے گا یہ چیز جیب جہاں رہ کے بگڑی ہے وہاں سے الگ کر دو، وہاں سے الگ کر دو۔ گھڑی گھٹے میں بگڑے گی، سدھرے گی واچ میکر کے یہاں، کپڑا کس پہ بگڑے گا؟ سدھرے گا ٹیلر کے یہاں، جوتا پاؤں میں بگڑے گا، سدھرے گا موچی کے یہاں۔ او میرے پیارے، تو بازاروں میں بگڑے گا، ٹی اسٹالوں میں بگڑے گا، دکانوں پہ بگڑے گا، چوپالوں پہ بگڑے گا، کھیتوں کھلیانوں میں بگڑے گا، گھروں میں بگڑے گا، شادی بیاہوں میں بگڑے گا، سدھرے گا خدا کے گھر کے پاکیزہ ماحولوں میں۔ وہ تیرے سدھار کا ورکشاپ ہے، وہ تیرے سدھار کا کارخانہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟
اسی لیے تبلیغی جماعت والوں نے جو یہ اصول بنایا ہے کہ اگر معمولی سا بگاڑ آیا ہے تو 3 دن کے لیے چھوڑ دو، اور اگر سوئیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں ظہر کی اثر میں، اثر کی فجر میں، فجر کی مغرب میں ہونے لگی ہے تو 40 دن کے لیے چھوڑ دو، اور اگر گاڑی کا انجن بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، صفائی کی ضرورت ہے تو 4 مہینے کے لیے چھوڑ دو، اور اگر انجن کو پورا اوورہالنگ کرانا ہے تو 1 سال کے لیے چھوڑ دو۔ یہ تبلیغی جماعت نے جو تعداد مقرر کیے، یہ تبلیغی جماعت نے جو تعداد مقرر کیے ان کے باپ کے گھر کی نہیں، اسی حدیث سے استخراج کیا ہے۔ چھوڑ دو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر تم سے خدا کا فریضہ چھوٹا ہے۔ جہاں بگڑے ہو وہاں سدھرو گے نہیں، وہ جگہ تو چھوڑنی ہی پڑے گی۔ معمولی سا بگاڑ آیا ہے تو 3 دن کے لیے چھوڑ دو، بڑا بگاڑ آیا ہے تو 40 دن کے لیے چھوڑ دو، اور بڑا بگاڑ ہے تو 4 مہینے کے لیے چھوڑ دو، اور پورے انجن کی اوورہالنگ اثر نو کرانی ہے تو 1 سال لگا کے دیکھ لو۔ یہ جماعت کی ترتیب اسی حدیث سے مستخرج ہے۔ چھوڑ دو اس جگہ کو جس جگہ رہ کر تم سے خدا کا فریضہ چھٹا ہے، اب وہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کے لائق ہے۔ مگر مانک مزرعہ کے مسلمانوں، اطراف و اطناف سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ امانت اللہ نے یہ کیا کہہ دیا۔ آسمان زمین ہو جائے ممکن ہے، زمین آسمان بن جائے ممکن ہے، دن رات کا لبادہ اوڑھ لے ممکن ہے، رات دن میں تبدیل ہو جائے ممکن ہے، مگر اللہ کے رسول کی نماز قضا ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی؟ امانت اللہ زبان سنبھال کے بات کر، یہ علماء کی نگری ہے، یہ علماء گھروں کا شہر ہے، زبان کھینچ لی جائے گی۔ کم بخت اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے آقا سوتے رہے، سارے عالم کا بیدار کرنے والا سوتا رہے، ساری دنیا کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑنے والا خود غفلت میں سو جائے۔ بولو جس کے سینے میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے، کیا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول سوتے رہے فجر کی نماز گئی؟ ارے بولو مان لے گا کوئی؟ خدا کی قسم میں بھی تمہارے ساتھ اس عقیدے میں برابر کا شریک ہوں، میرے دل کی بھی کوئی دھڑکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن تم مانو میں نہ مانوں، میں مانوں تم نہ مانو، ہوا ضرور ہے ایسا، ساری دنیا کہہ نہیں آ سکتا مگر ایسا ہوا ہے۔ پریشان میں بھی آپ کی طرح تھا، اللہ یہ کیا بات ہے؟ اگر مانتا ہوں اللہ کے رسول کی نماز قضا ہو گئی تو میری عقیدت مجروح ہو رہی ہے، اور اگر نہیں مانتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، امام بخاری کی جو بخاری ہے اس پر ذرا شک ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پاک کے بعد سب سے سچی کتاب ہے۔ اسی 605 میں تھا، اسی بے قلی میں تھا، اسی بے چینی کی کروٹیں لے رہا تھا کہ قرآن عظیم کی آیت میری زبان پر آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا واہ، رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کہاں؟ ہم نے اپنے نبی کو یتیمی اسی لیے دی تاکہ نبی کی امت کے یتیموں کی دلبستگی ہو جائے، ہم نے اپنے نبی کو جوانی کی امنگیں دی تاکہ تمہیں جوانی کی ترنگوں سے لڑنا آ جائے، ہم نے اپنے نبی سے کہا شادی کرو تاکہ تم سے اس دیواجی زندگی گزارنی آ جائے، ہم نے کہا نبی بکریاں چڑھاؤ تاکہ تیری امت کو مزدوری کرتے ہوئے آر نہ آئے، ہم نے کہا نبی صلح کرو تاکہ تیری امت کو دشمنوں سے ملنے کا انداز آ جائے، ہم نے کہا نبی تلوار اٹھا لو تاکہ تیرے امتیوں کو حق کے لیے مارنا اور مرنا آ جائے، ہم نے کہا نبی پانی پیو تاکہ تیری امت سے کھانے پینے کے آداب آ جائیں، ہم نے کہا نبی ذرا سو جاؤ تاکہ تیری امت سے سونے کے آداب آ جائیں، ہم نے کہا نبی ذرا چل دو تاکہ عالم کی چال سنبھل جائے، ہم نے کہا نبی اپنی بچیوں کی شادی کرو
تاکہ تیری امت سے نکاح وقت کے طریقے ایسی ہوئی، بلکہ رحمت خداوندی نے، مشیت ازدی نے جان بوجھ کر اپنے نبی کی نماز کو قضا کرایا، تاکہ اگر میرے محبوب کی محبوب امت کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کو ادا کرنے میں بھی نبی کی سنت مل جائے۔ اگر میرے نبی کی نماز قضا نہ کرائی جاتی تو امت کو قضا نماز ادا کرنے میں نبی کی سنت کہاں ملتی؟ اللہ اللہ، اللہ کے محبوب عصر کی نماز پڑھا رہے۔ ارے کائے کی نماز پڑھا رہے؟ عصر کی۔ عصر میں کئی رکعت ہوتی ہے؟ 4۔ مسلمان نکاح کتنے کر سکے؟ 7۔ ارے واہ میرے بہادر، گھر مت کہہ دیجیے نہیں ڈنڈا چل جائے گا۔ 4 ہی کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مغربی کتوں سے کہ بتاؤ، تمہارے یہاں زنا کے لائسنس دے کر کوٹھے پر بٹھانا تو شرافت ہے، اور اسلام عورت کو زنا کی زندگی سے نکال کر اپنے گھر کی ملکہ بنا کر عزت کی زندگی دے کر 4 عورتیں رکھنے کو حلال قرار دیتا ہے، تو تم اس کو ظلم قرار دیتے ہو۔ یہ ظلم ہے، اور وہ عدل ہے کہ عورتوں کو نکاح کا لائسنس دے کر تم کوٹھوں پر بٹھاتے ہو اور مستقل بازار فحش اور زنا کے تیار کرتے ہو۔ اسلام اس بے حیائی کو جڑ سے کاٹتا ہے۔ عورتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ ایک انسان کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر ہر عورت کو عزت و عفت کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، ایک مولانا کی تھی 4۔ اب بولو کتنی تھی؟ 4۔ مولانا نے سوچا مول بنے تو کر لی 4۔ انہیں دین کا بھی کچھ ہوا وچار یا نہیں، کہ دین کی معلومات بھی ہوئی یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر عورت کو دین نہ آیا اس عورت کی زندگی میں تو مردوں یاد رکھو داڑھیں تمہاری ناپی جائیں گی۔ سالن میں ترکاری میں نمک تیز ہو جاتا تھا تو گالیاں دیتا تھا، جھاڑو وقت پہ نہیں لگتی تھی تو آنکھیں نکالتا تھا، روٹی کا کونا جل جاتا تھا تو بڑبڑاتا تھا، او میرے رب میں نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ایک دن نہیں ٹوکا، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس نے ایک دن مجھے نہ ٹوکا۔ اللہ میاں یہ ملا جی جا رہے ہیں، بلا لے میرے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ ایک عورت 7 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا کو خیال آیا 4 بیگمات کر لی، ان کا یہ بھی تو اندازہ لینا چاہیے کہ انہیں دین کا بھی کچھ علم ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ڈنڈا لے کے پہنچے بیوی کے پاس، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ اس نے کہا جی 17۔ دوسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ انہوں نے کہا جی 15۔ کہنے لگے ہو گیا بھیڑا غلط، سب بول رہی ہیں الگ الگ۔ تیسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ انہوں نے کہا 20 ہے۔ 20 مولوی توڑ گا فیس، ایک بتا رہی 15، ایک بتا رہی 70 اور ایک کہہ رہی 20۔ چوتھی کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی کل رکعتیں کتنی؟ انہوں نے کہا غرض یہ ہے کہ کہنے لگے تو بھیڑا غرق ہوا پڑا گھر میں۔ ایک 17 بتا رہی، ایک 15 بتا رہی، ایک 20 بتا رہی۔ پہنچے اور کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تُو نے 17 بتائیں ذرا گنوائیے کا، اس میں کیا پریشانی، گن لو۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 13 اور عشاء کی 4 17۔ کہنے لگے ہاں تو ٹھیک کہہ رہی۔ دوسری کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تُو نے 20 بتائیں ذرا گنوائیے۔ کہنے لگی پہلی نے کتنی بتائی تھی؟ الٹی اور مولوی پہ سواری گاٹ لی۔ کہنے لگے نے تو 17 بتائی تھی۔ کہا کیسے کیسے ذرا گنوائیو؟ کہا گن لے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3۔ عصر کی 2،
فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4 10, مغرب کی 3 13, عشاء کی 4 17. کہنے لگی 3 رکعت نماز وتر واجب نہ ہو تمہارے ابا پڑھیں گے. ہو گئے 20 نا. کہنے لگی ہاں تو بھی ٹھیک سی کہے. تیسری کے پاس پہنچ گیا. کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تو نے 15 رکعت بتائیں ذرا گنوائیے. کہنے لگی آج دن کا ہے کہا کہ دن تو جمعے کا تو گن لے. فجر کی بھی 2 اور جمعے کی بھی 2, 4, اور عصر کی 4 8, اور مغرب کی 3 11, اور عشاء کی 4 ہو گئی 15 نا. کہنے لگا ہاں تو بھی ٹھیک سی کہے. چوتھی کے پاس پہنچے. کہنے لگے بیوی کے جی کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی جو تو نے 11 رکعت بتائے ذرا گنوائیے. کہنے لگی جی تم بھی بڑے بھولے آدمی, مجھ سے کہہ گیا بمبئی جانا ٹکٹ اوکے ہو گیا, کم سے کم راستے میں کچھ کھانے پینے کے لیے سامان بھی تیار کرنا, بتانا چاہیے نا کس دن جانا. کہ ہاں غلطی ہو گئی, کل کو ہی جانا تھا. کہ کل کو جاؤ گے تو ہاں کہ تو گن لو. فجر کی پڑھ کے بیٹھیں گے 2, رستے میں ظہر کی پڑھیں گے 2, عصر کی پڑھیں گے 2 6, اور مغرب کی 3 9, اور عشاء کی 2. کہنے لگے ہاں تو بھی ٹھیک سی کہے. اس زمانے کی عورتوں کے علم کا یاد, اور ان کے علم کا یہ حمیدہ رسیدہ جو بیٹھی, ان کا پتہ کچھ. ان کا تو عالم یہ ہے کہ فتوے لاویں گے تو ایسے ایسے جو کسی مفتی کے ابا کو بھی یاد نہ ہو. اگر چھپر پہ کوا بیٹھ کر کے بول جاتا ہے تو کہتی ہے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے. کوے نے کہی کاؤں حمیدہ رکھ دے ہنڈی آنے والا سمدھی. ایسے ایسے مسئلے جو قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں. اور ویسے شوہر کا منہ زبان لام زبان سے نکلا اور نکاح پھسلا. اور ویسے ایسی کھری کھری سناوے گی جسی کو انتہا نہیں, جھگڑا ہو جائے. اور ویسے میاں کا نام نہیں لینے کی. ان کے اس کے ابو, ان کے ابو, ان کے لڑکے, ان کے اور ان کے کرتی رہے گی اور مر جائے گی. اور یوں نہ کہنے کہ میرے شوہر کا فلانا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارا کرتے یا محمد. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ محبت کے آداب بھی یہی ہیں. یہ تکلفات, بیوی بن گئی, شریک حیات بن گئی, اور اس کے اور اس کے, اس کے اور اس کے. ان کے ابو ابھی نہیں آئے, ان کے ابو کل گئے, ان کے ابو آج آئیں گے. اب بھائی ان کے ان کے تو گئے, تیرے کیا ہے؟ ان کے کرے جا رہے ہیں. ایک مولوی صاحب بتا گئے 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. شوہر کا نام تھا رحمت اللہ, لڑکے کا نام تھا اللہ رکھا. مسئلہ جاننی تھی کہ میاں کا نام منہ سے نکلا, نکاح پھسلا. نماز پڑھنے کھڑی ہوئی, ساری پڑھ لی, سلام پہ نمبر آیا, کہنے لگی السلام علیکم ورحمۃ. مولوی تیرا بیڑا رکھو, ایسی نماز پڑھوائی. میرا تو گیا 25 سال کا نکاح, مگر تھی بڑی چالاک. کہنے لگی لے مولوی میں بھی جانو بچانا. دانی طرف کو سلام پھیرا تو کہنے لگی اللہ رکھے کہ ابا السلام علیکم, اور اللہ رکھے کہ ابا السلام. ایسے ایسے مسائل کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا. اور جو علم کے مسائل ہیں, جو سیکھنے کی چیزیں ہیں, ان کا دور سے بھی واسطہ نہیں. قرآن عظیم سن کے دیکھو تو سبحان اللہ, ایسا پڑھے ہیں کہ فرشتے بھی جھومتے ہوں گے آسمان. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایسی دین بجائے ہے, اور ڈھولک پہ جب تال لگے ہیں تو اللہ محلے کی نیند. ایک زمانہ تھا, ایک دور تھا میری ماں اور بہنوں, ایک وفد کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تھی. ارے بولو اجازت ہے سنانے کی؟ نا جانے کا پروگرام تو نہ ہے کہیں. جماعت بنا کر آئی اور یوں کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مردوں کے رسول ہو یا ہمارے بھی ہو؟ فرمایا میں تو سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں.
فرمایا اے اللہ کے رسول یہ بات کیا ہے کہ جہاد میں جائیں تو مرد، جمعے اور جماعت میں شرکت کرے تو مرد، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے صحرا نوردی کرے تو مرد، میت کو دفنانے کے لیے جائیں تو مرد، بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو مرد. اے اللہ کے رسول دین کے بڑے بڑے حصے تو ان کے لیے مقرر کر دیے اور ہمیں وہی گھر میں توا تغاری پہ چھوڑ دیا. کیا ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا آقا؟ کیا جنت میں بھی ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے آقا؟ فرمایا میری بیٹیوں تم سے پیارا سوال آج تک نہ کسی عورت نے کیا ہے نہ قیامت تک کرے گی. سنو میری بیٹیوں، اگر تم 3 کام کر لو 3 تو اللہ مردوں کے سارے اعمال کی برابر تمہیں بغیر کرے عطا فرما دے گا. مرد سارے عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اور تجھے میری بیٹی اللہ صرف 3 عمل کرنے کی بنیاد پر سارے اعمال کی برابر بغیر کرے ثواب عطا فرما دے گا. بولو ہے خوش نصیب یہ عورت یا نہیں؟ تمہیں کرنے سے ملے، اللہ اسے بغیر کرے عطا فرما دے. اور دین ہی کے معاملے میں نہیں، اللہ اسے دنیا کے معاملے میں بغیر کرے عطا فرما دے. دیکھو ہمارے حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب نے 3 سال تک تو حفظ کیا ہوگا، اور مولویت پڑھی ہوگی تو 9 سال اس میں لگائے ہوں گے، تب کہلائے ہوں گے قاری مولانا عبدالشکور صاحب. لیکن جس سے نکاح ہوا ہوگا چاہے وہ بغدادی قاعدہ بھی نہ پڑھی بھی ہو، مگر نکاح ہوتے ہی قارن جی مولبن جی بن گئی، بغیر کرے نہ بن گئی. اور اگر ہمارے قاری نذیر احمد صاحب مفتی بن جاوے تو قارن مفت میں مفتن. تم انٹر کرو، BUMS کرو، MBBS کرو، تب بنو ڈاکٹر. اور یہ مرغی کی نواز بھی دیکھنی نہ چاہے اور نکاح ہو جائے ڈاکٹر سے. ڈاکٹر نہیں جی، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تم BTC کرو، BH کرو، تب بنو ماسٹر. اور یہ ABCD بھی نہ جانے اور ماسٹر نہیں جی. تم بناؤ چوپال، کرسیاں رکھو، حقے بھرو، چائے پلاؤ، تب کہلاؤ پٹھان. تم تو جنگل میں بوئیو دھان حوالے کی پٹھانی. پٹھان کہاں ہے؟ اللہ اسے بغیر کرے دیتا ہے. فرمایا میری بیٹیوں تم صرف 3 کام کر لو، اللہ تمہیں مردوں کے سارے اعمال کی برابر بغیر کرے عطا فرما دے گا. پہلا کام کیا کرو؟ بتا دو ان کا پہلا کام ہے. سب سے پہلا کام، گھر میں خوشی تو جہان میں خوشی، گھر میں کڑھن تو جہان میں کڑھن. اور گھر کی خوشی اور کڑھن میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے فرمایا میری بیٹی تیرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کر. گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا تو سورج کی تپتی ہوئی شعائیں تیرے شوہر کے لبوں کی مسکراہٹ کو سکھا نہیں سکیں گی. اور گھر میں اگر کڑھن کا ماحول ہوگا تو کشمیر کی حسین وادیاں تیرے شوہر کے لبوں پہ مسکراہٹ بچھا نہیں سکیں گی. اور گھر کا سکھ اور دکھ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن کے ہاتھ میں ہے. فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کر، اور خدمت و اطاعت کے آداب بھی بتائے. فرمایا جب تیرا شوہر باہر سے گھر میں آئے، بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جا، اور کھڑی ہو کے الو کی طرح نہ تکنے لگ، بلکہ دروازے کی طرف لپک اور دروازے سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہوئی لا. کرتے کے دامن سے ہوا کرنا شروع کر دے، دوپٹے کے کونے سے اس کی پیشانی کا پسینہ صاف کر دے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کر دے. مگر یہ مئی جون میں تو چل جائے گا، جنوری فروری مت کر دیو ایسا. کبھی جنوری فروری میں مولوی کی تقریر سن کے یہ جاوے اور تو پنکھا لے کے کھڑی ہو جا کے بھگوان کیا کر رہی کہ چپ کا بیٹھ رہا ہوں، ہمارا تو اللہ کہہ گیا دوبارہ بانک مزرے میں نو ایڈمیشن، نو انٹری. ہو چکا میرے ساتھ ایسا. میں اپنے یہاں ترجمہ کلام پاک کرتا تھا، تقریباً 7 سال میں نے کیا ہے اپنے یہاں. اس میں کسی آیت کے ذیل میں نے یہ حدیث سنا دی. عورت تھی بڑی چست و چالاک، ایک ہمارے محلے کی. اس نے کہا لے آج ہی عمل کروں گی. شوہر بیچارہ دھوپ میں تھکا تھکایا، کندھے پر ہل رکھا، ہاتھوں میں بیل کے جیوڑے، ایک ہاتھ میں پینی، سر پہ پتی کا بوجھ. اب وہ دروازے میں اٹک گیا. انہوں نے دیکھا شوہر آ گیا تو وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی. میں نے کہا تھا نا کہ جب شوہر آئے تو اس انداز میں دیکھو کہ شوہر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. وہ خود ہنسنے لگی. انہوں نے کہا یہ مولانا کے ترجمے میں کیا جانے لگی، مجھے بیوقوف سمجھنے لگی. بس سوٹے کی پہنی تھی، سوائے 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 کہنے لگی اوئے اوئے اوئے.
وہ ظالم کیوں مار رہا ہو کہ تو مجھے دیکھ کے ہنسی کیوں کہ جوانی کٹے امانت اللہ نے کہا میں تو عمل کر رہی ہوں. تو میرے پیاروں پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب تیرا شوہر باہر سے گھر میں آئے تو تیرے گفتگو کا انداز ایسا ہو, تیری بات کرنے کا اسٹائل اس انداز کا ہو کہ تیرے شوہر کے لبوں پر مسکرتوں کے پھول کھل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں. آپ خط لکھتے ہو اپنی بیوی کو تو اس کا پہلا سینٹینس, پہلا جملہ, پہلا لفظ ہوتا ہے میری رفیقہ حیات, میری زندگی کے سفر کی ساتھی. اور سفر کا ساتھی وہ ہے جو سفر میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ کر چلے. میں یہاں سے چلا بھگوان پور تک, قاری نذیر احمد صاحب میرے محسن و کرم فرما, آپ کے علاقے کے قدیم مجاہد نوجوان عالم میرے ساتھ تھے. 4 دھوڑی کا بوجھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا اور قاری صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی. 1 کلومیٹر چلنے کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں ہائے اللہ, اور قاری صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, میں کہہ رہا ہوں ہائے اللہ, قاری صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ایمان سے بتاؤ میں ان کو اپنا اچھا ساتھی سمجھوں گا؟ اچھا ساتھی تو جب تھا کہ جب یہ محسوس کرتا مولانا کو بوجھ محسوس ہونے لگا ہوگا, لائیے مول صاحب میں لے لوں. جب میں یہ محسوس کرتا قاری صاحب تھک گئے ہوں گے, لائیے قاری صاحب میں لے لوں. بولو سفر کتنا خوشگوار گزرتا. خدا کی قسم جب مرد گھر میں باہر سے آتا ہے تو اس کے سر پہ بھی کم سے کم 4-8 دھڑی کا بوجھ اس کے سر پہ ہوتا ہے. کارخانے دار ہے تو نگرانی کا بوجھ, مزدور ہے تو جافشانی کا بوجھ, دکاندار ہے تو کتنا بکا, کتنا آیا, کتنا نقد, کتنا ادھار, کتنا نفع, کتنا نقصان, 8 گھنٹے کا بورڈ ریشن. کاشتکار ہے تو نیچے ڈیلے اوپر سورج ہاتھ میں پہنی ٹک ٹکا ٹکا, دوڑا 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 دوڑا, 8 گھنٹے کی محنت. 8 گھنٹے کا تھکا تھکایا گھر میں آیا, بیوی نے اہلم و سہلم و مرحبا, خوش آمدید, ویلکم, سواگتم کہہ کر اپنے شوہر کا استقبال کیا. ہوا کرنے لگی, دوپٹے کے دامن سے قریب آ کر کے پیشانی کا پسینہ صاف کر دیا, ٹھنڈا پانی دیا, ہاتھ دھلایا, دسترخوان بچھایا, کھانا پسورا, بیٹھ گئی. ایک ہاتھ سے پنکھا کرتی رہی, ایک ہاتھ سے شوہر کے ساتھ کھانا کھاتی رہی. ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو, میری بہن, میری بیٹی, میری ماں کی یہ 15 منٹ کی خدمت تیری 8 گھنٹے کی تکان کو دور کر دے گی کہ نہیں کر دے گی؟ اور شوہر آیا تھکا تھکایا, 8 گھنٹے کا بھوت, اور گھر میں آ کے دیکھا تو 17 سلوٹیں پڑی ماتھے پہ. اچھا خاصا بچہ دودھ پی رہا, شوہر کو دیکھتے یوں نوچ لیا اور رونے لگا تھا جوانی کو. ایک تو باہر کا بوجھ, ایک اندر کی بکواس کا بوجھ. ایمان سے بتاؤ ذہن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذرا سی بات کا بہانہ کر کے تھپا تھپ تھپا ٹھپ تھپا ٹھپ, اور یہ چپل پہن کے پٹا پٹ پٹا پٹ پٹا پٹ. وہ گھر جو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا وہ جہنم کا دہکتا ہوا شعلہ بن جائے گا. اسی بات کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو خوش خلق بیوی مل گئی سمجھ لو اسے دنیا ہی میں جنت مل گئی, اور جسے بدخلق بیوی مل گئی سمجھ لو اسے دنیا ہی میں جہنم مل گئی. باہر کی بات بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھائی اور 4 رکعت پہ سلام پھیرا اور حجرے میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ حجرے میں. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہہ, اشارے تھے. اللہ کے رسول آئے, کیا بات؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا حبیب اللہ. اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب, کیا آج سے عصر کی نماز اللہ نے کچھ کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی ہے, وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو. یہ ہے اپنے امام کا احترام. اور آج امام سے ذرا سی غلطی ہو جائے نماز پڑھاتے ہوئے تو 65 سال کا بڈھا وضو خانے پہ سے کہے گا میں تو نماز تھوڑی پڑھاؤں گا گھر گھومے. جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو اگر تمہارے قلب میں اس کا احترام اور عظمت نہیں ہے, خدا کی قسم تیری نماز نماز نہیں ہے. دنیا کے جھوٹے مقدمے لڑنے والے وکیلوں کو 5000 کی ڈالی دیتا ہے, وکیل صاحب وکیل صاحب وکیل صاحب کلائیے, اچھا وکیل صاحب وکیل صاحب. ان باطل پرستوں کو, ان جھوٹے مقدمے بازوں کو, ان باطل کے قانون کے وکیلوں کو
تو لاکھوں روپے کا وظیفہ بھی دیتا ہے اور خوشامدے بھی کرتا ہے، پاؤں جوڑی بھی کرتا ہے، اور خدا کی بارگاہ کے وکیل کو جو تیری خدا سے گفتگو کرا رہا ہے، جو تجھے خدا کے پیروں تک پہنچا رہا ہے، جو تجھے خدا کی بارگاہ میں بٹھا رہا ہے، تو اسے نوکر اور غلام سمجھتا ہے۔ یاد رکھ، یہی وجہ ہے کہ آج تو نمازی ہے مگر تیری نماز میں وہ نور نہیں ہے جو نماز میں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ خدا کی قسم اگر امام کے جوتے میں نفرت سے ٹھوکر مار دی، یاد رکھ تیرا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی قرآن پڑھ لے، کتنی داڑھی رکھ لے، کتنی جلسے سن لے، اگر تو نے اپنے امام کی توہین کی ہے تو تیرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے، ہاں یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے۔ آقا نے اسے ایک رکعت کو پورا کرایا۔ میرے پیاروں، جس نے توریت و انجیل کے بھولے ہوئے سبق دہرا دیے، جس نے سابقہ کو ان کی کھوئی ہوئی راہ بتا دی ہو، جو امی ہو اور جس نے توریت و انجیل و زبور کو منسوخ کر دیا ہو، ایسا میرا نبی اپنے پیاروں کو نماز پڑھائے اور ایک رکعت بھول جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آقا کو بھول نہیں لگی، بلکہ رحمت خداوندی نے، مشیت ایزدی نے جان بوجھ کے اپنے نبی کو نماز میں بھول لگوائی۔ اگر نبی کو نماز میں بھول نہ لگتی تو قیامت تک نبی کے مصلی کی نیابت کرنے والے اماموں کو جو بھول لگتی، ان کو بھول کے پورا کرنے کی سنت کہاں سے ملتی؟ نبی کی نماز میں بھول لگوا دی گئی تاکہ نبی کے نائبوں کو اگر نماز پڑھاتے ہوئے بھول لگ جائے تو بھول کو پورا کرنے کی نبی کی سنت مل جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو ایک بات بتا، بس ایک سوال پوچھو اور چھٹی۔ ایک سوال میرے پیاروں، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ہر عمل میں نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہماری دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات اگر کسی نمونے میں ہے تو یاد رکھو وہ نمونہ صرف نمونہ مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم کسی راہ پہ چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ راہ صرف راہ مصطفیٰ ہے۔ اور میرے پیاروں، راہ مصطفیٰ کا سبق، اسوہ مصطفی کا سبق کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، مانٹیسریوں میں پڑھایا جاتا ہے، نرسریوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا نمونہ اگر محفوظ ہے اور ساری دنیا میں اجاگر کیا جا رہا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہے۔ کالج و یونیورسٹیوں میں تمہیں ملے گا سامان بنانے کا علم، گھوڑا کیسے بنے گا، گھوڑی کیسے بنے گی، کرسی کیسے بنے گی، مائک کیسے بنے گا، مائک ٹیپ کیسے بنے گا، ریل کیسے بنے گی، ایٹم بم کیسے بنے گا، میزائل کیسے بنے گا، راکٹ کیسے بنے گا، اور شامیانہ کیسے بنے گا، ٹیپ ریکارڈ کیسے بنے گا، ٹیلی ویژن کیسے بنے گا، ٹیپ ریکارڈ کیسے بنے گا، وی سی آر کیسے بنے گا، اور ٹیلی ویژن اور جو ٹیلی فون کیسے بنے گا، فیکس کیسے بنے گا۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں سکھایا جاتا ہے سامان بنانا، ان مدارس اسلامیہ میں سامان بنانا نہیں سکھاتا، اسوہ رسالت سے مرصع کر کے یہاں انسانوں کو انسان بنانا سکھایا جاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے پیاروں، سامان اچھا ہے انسان اچھا؟ ارے بولے، کرسی اچھی، امانت اللہ اچھا، یہ مدرسے کی چار دیواری اچھی ہے، مقاری عبدالشکور اچھا، موٹر سائیکل اچھی کہ چلانے والا اچھا، ارے ہوائی جہاز اچھا کہ پائلٹ اچھا؟ تو بولو ابوالکلام دنیا کا عظیم سائنسداں، میزائل اور جن بنانے والا، جو انسانوں کو ہلاک کرنے والا سامان ہے، وہ اچھا، یا یہ حافظ عبدالشکور آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے مرصع کر کے دنیا کو بہترین انسان دینے والا قاری عبدالشکور اچھا؟ سامان کے بغیر گزر سکتی ہے، لیکن جس دن دنیا میں انسانیت نہ رہی، دنیا نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے پیاروں، اگر آج میں تم سے کہوں بولو، ہندوؤں سے کہوں، کسی مہاشے جی سے پوچھوں رام کرشن جی کا زمانہ اچھا تھا کہ یہ زمانہ اچھا ہے، ہندو کہے گا جی رام کرشن کا زمانہ مولی صاحب وہ تو زمانہ ہی آتا،
اگر میں کسی پادری سے کہوں بولو یسوع مسیح کا زمانہ بہتر تھا کہ یہ زمانہ بہتر تھا، وہ کہے گا مولانا یسوع مسیح کے زمانے میں کس کا زمانہ لگ سکتا ہے؟ او مسلمانوں، اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ محمد رسول اللہ کا زمانہ اچھا تھا کہ یہ زمانہ اچھا ہے، آپ کہو گے آقا کے زمانے سے تو کوئی بھی زمانہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تینوں کو لائن میں کھڑا کر کے کہوں گا کیوں وہ زمانہ اچھا کیوں تھا؟ اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھی، اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، اس زمانے میں فیکس نہیں تھا، اس زمانے میں سائنس نہیں تھا، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں بایولوجی نہیں تھی، اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اس زمانے میں ایسے ایسے آلات نہیں تھے، اس زمانے میں چلنے پھرنے کے ایسے سامانات نہیں تھے۔ آپ کہو گے مولانا یہ ساری دنیا کے سامان نہ ہو نہ صحیح، مگر اس زمانے کا انسان انسان تھا۔ معلوم ہوا زمانہ انسان سے بنتا ہے، سامان سے نہیں بنتا۔ یہ دنیا والے سامان بنا رہے ہیں، یہ مدرسے والے انسان بنا رہے ہیں۔ سمجھے میں آ رہی نہیں؟ اس لیے میرے پیاروں ایمانداری سے بتاؤ آج کالج اور یونیورسٹی سے زیادہ ان مدرسوں کی امداد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بے شک بے شک کر رہا ہو، ہے کوئی اللہ کا شعر اس پورے مجمع میں جو 500 روپے دے دے کہ لو مولانا ہدایت العلوم کے لیے جنگل کی اس وادی میں قرآن عظیم کے اس منارے کے لیے میں 500 روپے دے رہا ہوں؟ ایک اللہ کا شعر ہے کوئی ایسا؟ جزاک اللہ، وہ آیا میرا نوجوان، دعا کر دو اللہ اس کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کو جوانی ہی میں حج بیت اللہ کرائے، اللہ جوانی ہی میں اس کو حاجی بنا دے۔ کہہ دو آمین، ارے ذرا زور سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ کیا نام بھیا؟ محمد اخلاق، اللہ اخلاق اور اس کی بیوی کو حاجی حجن کر دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اسے ایک بیٹا نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے، کہہ دو آمین۔ او قدرتوں کے مالک، او بے شمار طاقتوں کے مالک، تو اس کے گھر میں ایک بچے کا پھول کھلا دے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ، ہے کوئی جو بھائی اخلاق کا جوڑا ملا دے اور اللہ اس کا گھوڑا بھی پار لگا دے؟ ایک اللہ کا شعر اور آ جاؤ۔